بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ کے ساتھ اس سیریز کے 11th لیکچرز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ نے گو تھرو کیا ہوں گے ہمارے پریویس لیکچرز کو اور اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور کچھ نئے کانسیپٹ سیکھنے میں آپ نے جو اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کی ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آرگنائزیشنل بیہیویئرس ڈیل ود دی پروسیس اور تھنکنگ پروسیس آف امپلائی اور پرسن ایٹ ورک پلیس سیٹنگ. اس کے مطابق ہمارے رویے آرگنائزیشنس کے اندر ایک اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں. مختلف چیزیں، مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. اسی چیز کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آگے لے کے چل رہے ہیں. آج کا ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک، فاؤنڈیشنز آف گروپ بیہیویئرز، ہاؤ وی بیہیو ان گروپ سیٹنگز، ہاؤ وی بیہیو the individuals behave in group settings. So these are the things which we have to focus in this today's lecture. Before going to further proceeding of this fresh lectures, we would like to share some glimpses of previous lectures. تو اب دیکھتے ہیں کہ پریویس لیکچرز میں ہم نے کیا کیا تھا تاکہ ہمیں کنیکٹیوٹی میں آسانی ہو. Dear students, we discussed in detail motivation. Motivations, in which type of motivation we have. The motivation itself is in which type of facilitation provided by motivation, in which type of activities which we involve ourselves in the process, through the process of motivation. تو موٹیویشن کے کانسیپٹ کہ فرام کانسیپٹ ٹو اپلیکیشنز ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے کہ موٹیویشن کو اگر پریکٹیکل فارم میں لے کے آیا جائے، پریکٹیکلی اپلائی کیا جائے تو وہ کیا اس کی شیپ بنے گی. تو ہم نے اس کے اندر ایک جاب ڈیزائن تھیوری ڈسکس کی تھی. اس میں ہم نے آپ کے ساتھ کریکٹرسٹکس 5 کریکٹرسٹکس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے. ان جاب ڈیزائن تھیوری کے جو کریکٹرسٹکس تھے اس میں اسکل ویرائٹی، ٹاسک آئیڈینٹی، ٹاسک سگنیفیکینس، آٹونومی اور فیڈ بیک کا کانسیپٹ تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اسکل ویرائٹی میں ایک ہی آرگنائزیشن کے پر نمبر آف اسکلز، ویرائٹی آف اسکلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ان ویرائٹی آف 6 جو اسکلز ہیں اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا. اس کے بعد ٹاسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس آئیڈینٹیفیکیشن آف دیٹ ٹاسک in which type of behaviors which we adopt during that process. ٹاسک سگنیفیکینس تھا کہ ہمارے ٹاسک کی سگنیفیکینس ہونی چاہیے، وہ اتنا معنی خیز ہونا چاہیے، اتنا پروڈکٹیو ہونا چاہیے، اور تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی آئے اور اس کی اسی سگنیفیکینس کے تھرو ہم اپنی ریزلٹس کو اور آؤٹ کمس کو باہر لے کے آئیں. اس کے بعد آٹونومی، کہ آٹونومی جو ہے وہ کس طرح ہم جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے ایک انڈسٹری کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر ایک سکسیسفل ایگزیکیوشن کے لیے. فیڈ بیک، تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ اسٹوڈنٹس آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ فیڈ بیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فیڈ بیک کے ذریعے ہم اپنی جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں اور مزید جو ہے پروسیس اس کے اندر اس کی شامل کرتے ہیں جس سے پروڈکٹیوٹی آئے. تو فیڈ بیک کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ فیڈ بیک کی وجہ سے جو ہے آؤٹ کم جو ہیں جو وہ بہتر طریقے کے ساتھ آتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جاب کریکٹرسٹکس ماڈل جو ہے ہم نے کیا تھا اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کے نتیجے میں کچھ سائیکولوجیکل اسٹیٹس جو ہیں، جو اسٹیٹ جو ہے وہ 3 طرح کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. اور ان کریکٹرسٹکس میں نالج آف ریزلٹ،
کہ ریزلٹ کے بارے میں ہمیں نالج، انفارمیشن اور اویئرنیس آگاہی ہوتی ہے. میننگ فلنس آف ورک کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ان دیٹ پرٹیکولر جو کریکٹرسٹکس ہیں، ماڈلز ہیں، اس کے ذریعے ہمیں اپنے کام کی ورتھ کا، اس کی میننگ فلنس کا اور اس چیز کا ادراک ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. جو تیسری سائیکولوجیکل اسٹیٹ یا جو ہمارا سائیکولوجیکل بیہیویئر ہے جو چینج ہوتا ہے، وہ پرسنل فیلنگ اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی کا ہے، جو کہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے اور ریزلٹ کی طرف ہم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. تو یہ 3 طرح کی سائیکولوجیکل اسٹیٹس which we faced in the process of job characteristics model. In the light of that job characteristic models, we face 3 types of things. Is knowledge of results, meaningfulness of work and personal feeling of responsibility for the work. تو dear students, یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے فرام کانسیپٹ ٹو اپلیکیشنس کے لیے کی تھیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک جاب ڈیزائن تھیوری کو پڑھا تھا. اس تھیوری کے مطابق ہمیں جو چیزیں سامنے آئیں وہ 5 چیزیں تھیں، جو اسکل ویرائٹی، ٹاسک آئیڈینٹی، ٹاسک سگنیفیکینس، آٹونومی اور فیڈ بیک. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے نتیجے میں ہم جاب کریکٹرسٹکس کا جو ماڈل لگائیں گے، اس ماڈل کے بعد 3 طرح کی سائیکولوجیکل اسٹیٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، 3 طرح کے رویے جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کی مدد سے جو ہمارا رویہ ڈیولپ ہوگا اس میں ہمیں نالج آف ریزلٹس کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں درکار ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، نالج کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن یا ریزلٹس اورینٹیڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے جو چیز آئے گی نالج کے ساتھ. اور اس کے بعد میننگ فلنس آف ورک، کہ ہمارا ورک کتنا میننگ فلنس رہا ہے، نہیں رہا تو کس وجہ سے نہیں رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سائیکولوجیکلی ہمارے بیہیویئرس کو جو ایک مثبت اثر ڈالتی ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اپنے کام کی جو ورتھ ہے، اپنے کام میں انٹرسٹ ہے، اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس پرسنل سیٹنگ ہے، پرسنل فیلنگز ہے، سینس آف رسپانسبلٹی کا ایک عنصر آپ کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے جاب کریکٹرسٹکس کے جو ماڈل ہے، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں آگے معاونت کرتی ہیں. امید ہے کہ اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور اس کی مدد سے ایک بہتر لائحہ عمل بنانے میں آپ کی یہ معاون ہوگی. اس کے بعد ایگزامپل آف ہائی اینڈ لو جاب کریکٹرسٹکس. پھر ہم نے ایک بات کی تھی کہ وہ کس طرح ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ لو ٹاسک آپ کی اسکل ویرائٹی ہے یا ہائی ویرائٹی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک ماڈل اور ایک ڈیزائن آپ کو پریویس سلائیڈز میں آپ کو دکھایا تھا کہ جس میں لو ہائی اسکل ویرائٹی، ہائی اور لو ٹاسک آئیڈینٹی، یا تو ہائی ٹاسک آئیڈینٹی ہوگی یا لو ٹاسک آئیڈینٹی ہوگی. اس کے بعد ہائی اور لو ٹاسک سگنیفیکینس ہے کہ آپ کا ٹاسک سگنیفیکینس ہائی بھی ہو سکتا ہے اور لو بھی ہو سکتا ہے. اس کی ہم نے کچھ مثالیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں. اس کے بعد ہائی یا لو آٹونومی ہے، اور اس کے بعد ہائی اور لو جو ہے فیڈ بیک ہے. دو طرح کی جو ہے صورتیں ہمیں سامنے آتی ہیں ہائی اور لو کے حساب سے کہ یہ ہائی لیول انٹینسٹی ہے یا لو لیول انٹینسٹی ہے. اس کے بعد ہم نے الٹرنیٹ ورک ارینجمنٹس کی ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ اگر آپ روٹین کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، روٹین کی جو آپ کے پروگرامز ہیں، اس سے علیحدہ سے کر کے اگر آپ کریں تو الٹرنیٹ دے سکتے ہیں کہ کیا الٹرنیٹ ہے اس میں کہ جو آپ کی معاونت کرے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہم نے دیا تھا فلیکس ٹائمنگ کا دیا تھا کہ اس کے مطابق امپلائی جو ہے وہ اپنے اسکیجولس، اپنی ٹائمنگز اور اپنے دن کے اوقات کار خود ڈیزائن کرتا ہے، اور اس کو جو اس کے پروڈکٹیو آورز ہیں وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹیو آورز کے مطابق اپنا ورک اور فلیکسی ٹائم کو ارینج کرے. تو اس میں ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ایک اسٹاف جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹینشن یا اس کے اوپر کوئی ایگزیکٹ سپرویژن یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک موجود رہے. وہ اپنی ٹائمنگ اس طرح دیتا ہے، لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ جو ہے وہ میکسیمم ہونی چاہیے اور وہ اس چیز کو میچ کرنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے بعد جاب شیئرنگ. اس کے مطابق آپ 1 یا 2 امپلائیز
اس سے زیادہ گروپ بنا کر جاب کو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے حصے کا کام کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی لوڈ کو شیئر کر سکتے ہیں, اور یہ بھی اس میں کمپنی اجازت دیتی ہے کیونکہ یہ الٹرنیٹ جو ورک ارینجمنٹس ہیں کہ آپ نے اپنے ورک کو بہتر سے بہتر کس طرح جو ہے وہ کرنا ہے. تو دیز آر دا تھنگ وچ وی فوکس ڈیورنگ دی الٹرنیٹ ورک ارینجمنٹ, اینڈ ون از فلیکس ٹائم اینڈ جاب شیئرنگ, اینڈ تھرڈ از ویری امپورٹنٹ ٹیلی کمیوٹنگ. تو today is the world of technology, or today is the world of some facilities. We enjoy these facilities in the light of latest technology, and these technologies will help us a lot, and we can work easily through the use of these technologies. اور یہ ٹیکنالوجیز ٹیلی کمیوٹنگ کے اندر آپ موبائل کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے اور گھر بیٹھ کر تھرو ای میل اپنا کام کر سکتے ہیں, اور آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ لنک کرے آپ کے آفس کے کمپیوٹرز کے ساتھ, اور ڈیٹا شیئر کریں, انفارمیشن شیئر کریں اس کے ساتھ, اور وہ کام جو آپ نے آفس میں بیٹھ کے کرنا ہے وہ آپ اپنے گھر یا کسی اور جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. پھر ٹیلی کمیوٹنگ کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ ریسورسز کا کم سے کم استعمال ہوتا ہے آفس کے اندر. اس ریسورسز کے اندر آپ کی الیکٹرکسٹی, اس ریسورسز کے اندر آپ کا فرنیچر, اس کے اندر آفس اسپیس اور دیگر چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس سے بچت ہوگی آپ کی اور آپ کی. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی ورک فورس ایک ڈائیورس قسم کی ہوگی. اس میں مختلف قسم کے پروفیشنلز ہوں گے جن کے اوپر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ وہ آفس آئیں, وہ اپنا کسی بھی سیٹنگ میں بیٹھ کر آپ کی آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ بینیفٹ دے سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں کیونکہ اس میں ڈائریکٹ سپرویژن نہیں ہوتی, کوئی چیک نہیں ہوتا, یہ آپ کے اوپر ٹوٹلی آپ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی آ سکتے ہیں. لیکن دیز آر دا الٹرنیٹیو ارینجمنٹ adopted by the organization, or might be adopted organizations. So these are the things which we have to consider in replace of alternate work arrangements. Dear students, اس کے بعد ہم نے جو آپ سے what is employee involvement program, امپلائی کو زیادہ سے زیادہ اپنی آرگنائزیشنز کے ساتھ کس طرح انوالو رکھا جائے, کس طرح ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا جائے کہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کام کر سکیں, کس طرح امپلائیز کو اونرشپ دی جائے, کس طرح امپلائیز کے ویلفیئر کا کام کیا جائے, کس طرح ان کے جو بیہیویئرز ہیں وہ ٹورڈز پروڈکٹیوٹی ہوں اور آرگنائزیشن کے لیے لائل ہوں. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے یا کون سے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر آرگنائزیشنز کے اندر جو ان کے امپلائیز ہیں ڈسسیٹسفائیڈ رہتے ہیں. تو to satisfy the employees of that organization, there is arrangement of some arrangement in the shape of employment involvement programs. These programs benefits the employees as well as the organization. تو dear students, ہر آرگنائزیشن کا بیسک ایم یہ ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی ہو, لیکن اس پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اس کا یہ سب سے پرائرٹی کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے امپلائیز جو ہیں وہ خوش رہیں, ان کا بیہیویئر پازیٹیو رہے, ان کی تھنکنگ ایبلٹیز, ان کی کوگنیٹیو سکلز, ان کی ٹیکنیکل سکلز اور ان کی جو دوسری سکلز ہیں جو جابس کے اوپر ریکوائرڈ ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کریں. ان کی فیملیز کے لیے کچھ پروگرامز مرتب کیے جاتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے کچھ پروگرامز مرتب کیے جاتے ہیں, ان کی ورکنگ انوائرمنٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ امپلائیز زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کا آرگنائزیشن کے اوپر بلیف ہو اور اس بلیف کے اوپر وہ جو ہے بہتر طریقے سے پروگرس کر سکیں. اس لیے جاب کے اوپر آپ کو امپلائیز انوالومنٹ پروگرامز بنانے پڑتے ہیں, جس میں سب سے پہلے پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی جو زیادہ سے زیادہ مینجمنٹ کے اندر پارٹیسپیشن ہو, آپ کی پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں اپنی رائے دیں ان کے ڈیسیجنز میں, اور اس ڈیسیجنز کے اندر جب آپ کی رائے یا عام امپلائی کی رائے ہوگی تو وہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اس لنک کریں گے. تو سب سے پہلے جو جاب انوائرمنٹ پلان میں آئے گا وہ پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ ہے. اس کے بعد ریپرزینٹیٹیو پارٹیسپیشن ہے. ریپرزینٹیٹیو پارٹیسپیشن کے اندر مختلف فورمز کے اوپر امپلائیز کے جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے وہ آ کے امپلائیز کی
بات کرتے ہیں, ان کے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں, اور اگر کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو اس کی بات ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ریپرزینٹیو پارٹیسپیشن جو ہے ایک اچھا فورم ہے, اور اس کے اندر امپلائی انوالو ہوتے ہیں, کمپنی کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اور بہتر طریقے سے وہ اپنا کام ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد ورک کاؤنسلز ہیں. ورک کاؤنسلز جو ہیں وہ ایک ایسی تنظیمیں بنا دی جاتی ہیں جیسے ٹریڈ یونینز ہوں گی, امپلائیز یونین ہوگی, وہ جو اس پرٹیکولر سرکل کا ہر طرح سے سوشلی, اکنامکلی, سائیکلوجیکلی اور باقی تمام اسپیکٹس کے ذریعے جو ہے خیال رکھا جائے, وہ ان کی آواز کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں, ان کو اپنے مسائل ہوں تو وہ مائکرو لیول کے اوپر وہاں پہ ایڈریس کر لیے جائیں, ان کو ختم کر دیا جائے, نہ کہ اس کو بڑھنے دیا جائے. تو یہ کاؤنسلز جو ہیں وہ اپنی بھرپور طریقے کے ساتھ امپلائیز کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں, جس کی مدد سے وہ آگے لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد بورڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں کہ بورڈ آف گورننس کے اندر امپلائیز کے بورڈ ریپرزینٹیٹیو بٹھا دیے جاتے ہیں, جو کہ ڈائریکٹ بورڈ آف گورننس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور بہتر طریقے کے ساتھ ان کا کام جو ہے وہ کرواتے ہیں. تو یہ بھی ایک کوالٹی ہے, یہ بھی ایک انسینٹیو ہے کہ امپلائیز کو انوالو رکھنے کے لیے مختلف فورمز کے اوپر ان کو ریپرزنٹیشن, ان کو پارٹیسپیشن دے دی جائے, جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بہتر طریقے کے ساتھ کر سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موٹیویشن کے کانسیپٹ ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ایک موٹیویشنل, ایکسٹرنل موٹیویشن کا ایک باعث بنتا ہے کہ جاب انوالومنٹ ہے, امپلائیز کا انوالومنٹ پلان ہے, اس پلان کے تحت مختلف فورمز بنا دیے جاتے ہیں. اس فورمز کے تھرو امپلائیز اپنی جو نیگیٹیوٹیز ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر اس کو ایڈریس کرتے ہیں, جو ان کو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں, ویلفیئر کی بات ہوتی ہے. تو یہ باعث موٹیویشن کا باعث بنتا ہے. ساری پلانز اور ایکٹیویٹیز اور ارینجمنٹس, یہ سارے ارینجمنٹ اسی لیے ہیں کہ اس سے آپ کے موٹیویشنل جو تھنکنگ ہے اس کے اندر اضافہ ہو اور آپ ایک اچھے موٹیویشنز کے ساتھ کام کریں. تو بیسیکلی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپلیکیشنز ہیں موٹیویشن کی, اور کس طرح موٹیویٹ کیا جائے امپلائی کو, تو اس کے لیے یہ پروگرامز دیے جاتے ہیں, کوئی ماڈلز دے دیے جاتے ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز دے دی جاتی ہیں, کچھ انسینٹیوز دے دیے جاتے ہیں, کچھ ریوارڈز دے دیے جاتے ہیں. یہ سارے جو ہیں وہ مل کے ایک بہتر آرگنائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس, بورڈ ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ پھر کوالٹی سرکل دے دیا جاتا ہے. کوالٹی سرکل ایک ایسا فورم ہے جس کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے, انٹریکشنز کا بہتر جو ہے وہ ایک فورم ہوتا ہے جس میں آپ انٹریکٹ کریں گے, لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, اور یہ شیئرنگ جو ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے میں دے گی. اور ایک سرکل ہے, جیسے آپ کوئی کلب بنا دیں, اس کلب میں سب کھانا سبسیڈائز کر دیا جائے, یا کسی ایسے فورم کے اوپر کہ جہاں کچھ دیر کے لیے سارے امپلائیز بیٹھیں اور انفارملی چیزوں کو ڈسکس کریں. تو یہ کوالٹی سرکل کا جو ایک قیام ہے یہ بھی موٹیویشن کا باعث بنتا ہے, اور امپلائی جو ہے اس میں موٹیویٹ رہتے ہیں اور اپنے پرابلمس کو ڈے ٹو ڈے ڈسکس کرتے ہیں, اور دوسروں کے انٹرسٹ کو سنتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو شیئر کرتے ہیں, اور مل کے ایک میوچل, ایک ہیلدی انوائرمنٹ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جاتی ہے. تو دیز آر دا تھنگس وچ involve in the organization to introduce, to promote, to enhance the motivation of the employees. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس, ریوارڈنگ امپلائیز ہیں, پے بینیفٹس ہیں, ریوارڈز ہیں, اور ریوارڈنگ امپلائیز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ, to focus on the motivation, to focus on the performance, and to acknowledge their performance, to acknowledge their output, to acknowledge their commitment. تو پھر اس کے لیے ریوارڈ سسٹمز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے جس میں ان کی پے پیکیجز ہیں, بینیفٹس ہیں, اور جس میں ان کے دوسرے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپس ہوتے ہیں, فیملی کی ہیلتھ انشورنس ہے, ہیلتھ پالیسیز ہیں. تو یہ سارے وہ کانسیپٹ دے دیے جاتے ہیں جس میں امپلائی جو ہے وہ لائل رہے, کمیٹڈ رہے اور موٹیویٹڈ رہے.
تو اس سے اس کی سیلف ڈٹرمنیشن اور اس کی سیلف اسٹیم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے جو ہے وہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ لمبے عرصے تک اپنی فرم کے ساتھ کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہتا ہے۔ امید ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس ان کانسیپٹس کو آپ نے سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور اس کو کانسیپٹ کو اچھی طرح سے لے کر چلنے میں جو ہے آرگنائزیشنل بیہیویئرس کی جو ایکچوئل جو چیز ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ اس کا حصول کی طرف لے کے جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد ہیں امپلیکیشنز آف دا مینیجرز۔ اب سارے ان معاملات میں ظاہر ہے مینیجر اٹ سیلف جو ہے وہ ساری اس پروسیجرز اور پروسیس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ اب اس میں کچھ امپلیکیشنز بھی ہیں مینیجرز کے لیے جو ان کو مسئلے اگر وہ کیسے ریکگنائز کریں گے انڈیویجول ڈفرینس کو، کیونکہ جب آپ ایک جگہ پر مختلف نوعیت کے کام کرتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ، مختلف مزاج اور مختلف رویوں کے لوگ جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سے ریکگنائز کرنا انڈیویجول ڈفرینسز کو کہ کس کے ساتھ کہ کون سے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، اس کو ریکگنائز کر کے اس کا حل تلاش کرنا، اس کا سلوشن دینا، اس کے ساتھ پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور ان سے پروڈکٹیوٹی لینا، تو یہ ایک کافی مشکل کام ہے۔ تو یہ مینیجرز جو ہیں اس کو لک آفٹر کرتا ہے اور وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہیں۔ یوز گول اینڈ فیڈ بیکس۔ اس کے بعد پھر ایک ایسی تھیوری کہ جو کمپنی کے یا آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں اس گول کی اچیومنٹ کے حصول کے لیے فیڈ بیک کلیکٹ کرنا، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنیکٹ ہونا، امپلائیز سے بات کرنی، مینجمنٹ سے بات کرنی، دونوں کو لنک کرنا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کو لے کے جانا، تو یہ بھی جو ہے اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ بھی مینیجرز کی امپلیکیشنز کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے گول اور فیڈ بیک کو جو ہے دیکھے۔ پھر پرفارمنس اسیسمنٹ ہے، پھر اس کے بعد پرفارمنس اسیس کی جاتی ہے، یہ بھی مینیجرز کی امپلیکیشنز کے اندر ہے کہ وہ کس طرح پرفارمنس کو ایکسیس کرے۔ اگر اسٹاف اس کا کام کر رہا ہے تو اس نے کون سے ایسے پروسیجرز رکھے ہوئے ہیں، سیٹ پیٹرن ہے کہ جس کی مدد سے اسٹاف جو ہے اس کے ساتھ اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے میں مدد ملے۔ تو بیسیکلی یہ تمام چیزیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ موٹیویشن کو بڑھانے یا اس موٹیویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک لمبے عرصے تک لے کے چلنے کے لیے معاونت اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ وہ کانسیپٹس تھے جو پریویس لیکچر میں ہم نے اس کو گو تھرو کیا، اس کو ہم نے اچھی طرح جائزہ لیا، اس کو ہم نے ریپیٹ کیا آپ کی سہولت کے لیے تاکہ یہ کانسیپٹ جو ہیں وہ پرماننٹلی آپ کے پاس رہیں اور آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کریں۔ امید ہے کہ آپ نے پریویس لیکچر کو اچھی طرح سے گو تھرو کیا ہوگا۔ ہم نے آپ کے ساتھ اس کو ریوائز کیا اور ریویژن کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو کنیکٹ کریں اور آگے کی طرف لے کے جائیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کی توجہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے، آپ اس میں بھرپور توجہ لے رہے ہیں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لٹریچر کو آپ ان سے ریلیونٹ لٹریچر کو جو ہے آپ ریویو کیا کریں۔ روز کے بیسس کے اوپر کوئی ایک آرٹیکل اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے مزید جو ہے ویژن اور آپ کے جو کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ایک پریکٹیکل اپلائیڈ سبجیکٹ ہے جو آپ کو ورک پلیس کے اوپر پریکٹیکلی کام آئے گا۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ اور آپ سے یہی ریکوائرمنٹ ہے ہماری کہ اس کو آپ نے ایک پریکٹیکل فارم کے اندر اس کا جائزہ لینا ہے، اس کی پریکٹیکلٹیز کو دیکھنا ہے اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ کسی بھی جگہ ہوں، گھر میں ہیں یا آپ کسی آفس میں ہیں یا کوئی بھی ایسا کام انجام دے رہے ہیں، آپ نے اپنے بیہیویئرس کو موڈیفائی کرنا ہے، جو چینج کرنے والے بیہیویئرز ہیں ان کو چینج کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفیکیشن آف دیٹ بیہیویئرز کہ آپ کو وہ پتہ ہو کہ وہ کون سے بیہیویئرز ہیں جو ہمیں چینج کرنے ہیں۔ تو جب آپ کو وہ پتہ چل جائے گا آپ دوسروں کو آبزرو کریں گے، آپ کی آبزرویشن ایبلٹی جو ہے، کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس کی مدد سے آپ نے اپنے ایموشنز کو اور اپنے پرسیپشن کو استعمال کرتے ہوئے بہتر طریقے کے ساتھ دوسرے شخص کے ساتھ یا دوسرے امپلائی کے ساتھ یا اپنے مینیجر یا باس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری کانسیپٹس تھے۔ تو آپ کو مجھے امید ہے اور پورا مجھے یقین بھی ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کانسیپٹ کو اچھی طرح سے دیکھیں گے اور ہمیشہ موٹیویٹ رہیں گے، اپنے آپ کو انٹرنسیکلی موٹیویٹ کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرتے رہیں گے اس
مختلف قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے. تو اب آپ کی اجازت سے ہم نیکسٹ اپنا لیسن شروع کرتے ہیں اور اپنا آج کا لیکچر نمبر 11 جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ڈیفائننگ اینڈ کلاسیفائنگ گروپس. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ گروپ بیہیویئر کے اوپر ہم آئے ہیں کہ گروپ بیہیویئر کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہم چیپٹرز پڑھنے جا رہے ہیں یہ فاؤنڈیشن آف گروپ بیہیویئر ہے. آپ کو پیچھے ہم نے فاؤنڈیشن آف انڈیویجول بیہیویئر پڑھایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ایک شخص کا انڈیویجول بیہیویئر اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور گروپ کا بیہیویئر کس طرح جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اوپر انوالو ہوتا ہے. انڈیویجولز بیہیویئرس کے جو امپیکٹ ہیں وہ گروپ کے اوپر کیسے پڑیں گے، یا گروپ کے جو ایک امپیکٹ ہے بیہیویئرس کا وہ انڈیویجولس پہ کیسے پڑے گا. تو انڈیویجولس کا اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، جو ہم نے فاؤنڈیشن آف انڈیویجول بیہیویئرس کا جو ایک لیسن ہم نے پڑھا تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف قسم کی ایبلٹیز ہیں جو انڈیویجولس کے بیہیویئر کی فاؤنڈیشنس کی بیس بنتی ہے. اس میں ہم نے فزیکل فٹنس کو بھی بڑی اچھی طرح سے پڑھا تھا کہ فزیکل فٹنس جو ہے انڈیویجول کے بیہیویئر کے اوپر کیسا انداز ڈالتی ہے. انڈیویجولس کی پرسنل ایبلٹی کی جو ہیں وہ کس طرح اس کے بیہیویئر کے اوپر، اس کی پرسنل آؤٹ کمز جو ہیں، پرسنل گول جو ہیں، پرسنل ویژن جو ہیں، پرسنل انٹریکشنز جو ہیں، پرسنل فیلنگز جو ہیں، پرسنل ایموشنز جو ہیں، وہ کس طرح اس کے شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. اس کو لے کے ہم نے آگے دوسرے کانسیپٹ جس میں پھر موٹیویشنز کے کانسیپٹس آ جاتے ہیں، تو وہ انڈیویجولس کی بات ہو رہی تھی. تو اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے اٹس فلفلنگ دی ریکوائرمنٹ آف گروپ بیہیویئر. گروپ بیہیویئر کیا ہے، گروپ بیہیویئر کو کس طرح ڈیفائن کریں گے، اس کو کیسے کلاسیفائی کریں گے، کن چیزوں کو خیال رکھیں گے کہ گروپس بذات خود کیا چیز ہے، گروپس کیسے بنتے ہیں، گروپس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. تو دیز آر دا تھنگس وچ وی آر گوئنگ ٹو آنسر دیز questions which really help us to form a group, which really help us to examine and evaluate the strength of the group. This group is very much important. Groups works for the welfare and benefit of the society. The outcome of the groups is the outcome of the organization. اور آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک اسٹرانگ گروپس کے اوپر بلیو کرتی ہے. اسٹرانگ گروپس جو ہیں وہ اسٹرانگ آرگنائزیشنس کی بیس ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے گروپ. تو گروپس سب سے پہلے 2 or more individuals interacting and interdependent who have common together to achieve particular object. Dear students, جب بھی 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کسی جگہ پہ انٹریکٹ کریں اور ایسے انٹریکٹ نہیں کریں وہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں، ایک دوسرے کے بغیر وہ کام نہ کر سکیں، ایک دوسرے کے محتاج ہوں، اور وہ ایسے لوگ 2 یا 2 سے لہذا جو آپس میں انٹریکٹ کریں، آپس میں کسی معاملے کے اوپر بات چیت کریں اور سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوں. ایک گروپ ایک شخص کا دوسرے شخص اور دوسرے شخص کا تیسرے شخص کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہو. اور جب یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوگا اور پھر یہ اکٹھے ہوں، اکٹھے کام کریں، اکٹھے سوچیں، تو پھر اور وہ کس لیے سوچیں؟ ٹو اچیو پرٹیکولر آبجیکٹو. تو یہ ایک گروپ کی ڈیفینیشن ہے. ٹو اچیو دی پرٹیکولر ٹاسک، ٹو اچیو دی پرٹیکولر گول، ٹو اچیو دی پرٹیکولر ایسپیکٹ آف سم تھنگ. تو اس کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو 2 or more people of different capabilities, of different abilities, who act accordingly and perform accordingly, and in the light of that act and performance we got something. If we get something, this is the productivity of that 2 or 3 peoples, which is usually known as a group. تو یہ اس گروپ کی کاوش ہوگی، وہ اس گروپ جس میں مختلف اسکل کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. ایک طرح کی اسکل بنی، اس میں مختلف قسم کی، جیسے ہم نے پیچھے تو ورائٹی آف اسکلس ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا. تو گروپ بیسیکلی a collection of some people, 2 or more people who have some different type of skills, and when we combine those skills and we interact with each other, integrate each other, اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹیوٹی آئے ایک پرٹیکولر کاز کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ گروپ کی کاوش ہوگی.
تو گروپ بیسیکلی مل کے ایک ایسا کام کرے جس میں ایک گول کے حصول کی طرف مشترکہ محنت ہو، مشترکہ تھنکنگ ہو، مشترکہ جو ہے وہ ایک خیال کے ساتھ آپ لے کے چلیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ گروپ اس کو ہم کہیں گے. اس کے بعد فارمل گروپس کی پھر آگے ٹائپس ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف گروپ. اس میں فارمل گروپس ہیں، فارملی آفیشلی اور ایک خاص طریقے کے ساتھ اس گروپ کو آپ نے ڈیزائن کرنا. آ ڈیزگنیٹڈ ورک گروپ ڈیفائنڈ بائی دی آرگنائزیشن اسٹرکچر. اور یہ وہ گروپ ہوتا ہے جو آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے اپنے اس کے اندر ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ 5 لوگ ایچ آر ایم کے ہیں تو یہ ایک گروپ ہو گیا، یہ 5 لوگ اکاؤنٹ سیکشن کے ہیں تو یہ ایک گروپ ہو گیا. اور اس اکاؤنٹ سیکشن کے اندر ایک ہیرارکی ہوگی جس میں آپ کا ایک ڈائریکٹر ہوگا، ایک چیف اکاؤنٹنٹ ہوگا، ایک اکاؤنٹنٹ ہوگا، سینئر اکاؤنٹنٹ ہوگا، ایک اکاؤنٹنٹ ہوگا، ایک کمپیوٹر اور ڈیٹا آپریٹر ہوگا. اس طرح 3 یا 4 لوگوں کا ایک گروپ جو کہ ڈیزائنڈ کیا ہو بائی دا آرگنائزیشن. اسی طرح ایچ آر ایم میں مختلف ہیرارکی دے دی جائے گی کہ یہ مینیجر ہیں، یہ اسسٹنٹ مینیجر ہے، یہ سپروائزرز ہیں اور یہ کلیریکل سٹاف ہے. تو یہ ایک گروپ فارم کیا کس نے؟ آرگنائزیشن نے، ایک سیٹ پیٹرن کے اندر رہتے ہوئے. اور دیز گروپ از سمپلی نون ایز فارمل گروپ ڈیزائنڈ بائی دی ڈیزگنیٹڈ بائی دی آرگنائزیشن. تو ڈیزگنیٹڈ ورک جو کہ آپ کو ایک مخصوص کام دے دیا جائے، اس مخصوص کام کو کرنے کے لیے جس گروپ کی ضرورت ہوگی وہ فارمل گروپ ہوگا. تو اس کو ہم فارمل گروپ کہیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس انفارمل گروپ، ڈیئر اسٹوڈینٹس انفارمل وہ گروپ ہوں گے a group that is neither formally structured nor organizationally determined. نہ تو یہ گروپ جو ہے فارملی اسٹرکچر کیا گیا ہوگا، نہ ہی آرگنائزیشن نے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ تو اپیئر ہوتا ہے ان ریسپانس ٹو دا نیڈ فار سوشل کانٹیکٹ. یہ گروپ خود ایمرج ہو جاتا ہے، اس کی کوئی باقاعدہ شیپ نہیں ہوتی، اس کی کوئی رولز کے اندر وہ نہیں ہوتی، لیکن ایک سوشل کانٹیکٹ کو مینٹین کرنے کے لیے بیسیکلی یہ انفارمل گروپس بنائے جاتے ہیں. اس انفارمل گروپ میں کمیونٹی کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے امپلائیز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ اس لیے ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے اور ٹو کیپ دی سوشل کانٹیکٹ اور ٹو لک آفٹر دی سوشل کانٹیکٹ دیز ٹائپ آف انفارمل گروپس جو ہیں ورکنگ ایکٹیولی. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ اس کو دیکھیں کہ گروپ ہم نے ڈسکس کیا 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا مجموعہ جن کے پاس مختلف قسم کی سکلز ہوں. ان سکلز کی مدد سے وہ ایک ایسا ٹاسک، ایک ایسا گول جو کہ متعین کیا گیا ہو کہ یہ اس کی بجا آوری کرنی ہے، اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے. تو یہ لوگ جب اس طرح ٹاسک کی اچیو کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اس کے نتیجے میں جو چیز آئے گی آپ کی پروڈکٹیوٹی یا پرٹیکولر آبجیکٹو کا جو کانسیپٹ آئے گا، تو وہ گروپ اس کے پیچھے ہوگا کہ جس نے یہ کام کیا. یہاں پہ کسی انڈیویجول کا کام نہیں ہے، مختلف انڈیویجولز کلیکٹیولی مل کر گروپ کی صورت میں کام کریں گے. جیسے ایک فٹ بال کی ٹیم ہے تو ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے، ایسے کرکٹ کی ٹیم ہے انڈیویجول کا کام نہیں ہے، سارا گروپ ہے. کسی نے بالنگ کرنی ہے، کسی نے بیٹنگ کرنی ہے، فیلڈنگ کرنی ہے، سب نے. تو سب کا ایک مناسب سا کردار ہوگا، اس کردار کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے گروپ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اور گروپ سے باہر آپ نہیں جائیں گے. پھر اس کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ ایک گروپ کی ناکامی یا کامیابی ہوتی ہے، کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی. تو امید ہے کہ اس کانسیپٹ کو آپ نے سمجھا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا فارمل گروپ. فارمل گروپ وہ جو آپ ترتیب دیں مختلف اور کمپنی ترتیب دے، اس ترتیب کے اندر وہ ڈیزگنیٹڈ ورک ہوگا، یعنی وہ پیورلی ڈیزگنیٹڈ ورک ہوگا، اسپیسیفک ورک ہوگا تو وچ ہیو ٹو پرفارم دیٹ گروپس. تو ڈیزگنیٹڈ ورک گروپ ڈیفائنڈ بائی دی آرگنائزیشن اسٹرکچرس، کہ جو اس آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے اس نے وہ ڈیفائن کیا ہو تو وہ فارمل گروپ بنیں گے. اس کے بعد انفارمل گروپ ٹو کیپ اینڈ مینٹین دا سوشل کانٹیکٹ وی نیڈ ٹو ہیو سم انفارمل گروپس وچ وی ڈیزائن اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دی سچویشن. So this will also help us and towards our execution of the work. Dear student, defining and classing group جو ہے continued ہے. پھر command group.
نمبر 3 ہے، پہلا جو ہم نے بتایا فارمل گروپس، نمبر 2 انفارمل گروپس، پھر اس کے بعد کمانڈ گروپ، a group composed of the individuals who report directly to the given manager. تو اس کے بعد ایک ایسا کمانڈ گروپ آ جائے گا کہ اس نے ایک سرٹن مینیجر کو ڈائریکٹلی جو ہے، جو اس کی کمانڈ ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے، نہ کہ وہ ہر مینیجر کو رپورٹ کرتا پھرے. تو یہ کمانڈ گروپ ہے، اس کی کمانڈ کسی ایک شخص کے پاس ہوتی ہے اور وہ اپنی ساری رپورٹنگ، ساری پروگرس، ساری چیزیں جو ہے اس کے انڈر آئے گا اور وہ اس کی انسٹرکشنز کے انڈر کام کرے گا. تو کمانڈ گروپ کا بھی ایک اہم کردار ہے اس کے اندر. پھر ٹاسک گروپ، ایسے گروپس جو کسی پرٹیکولر ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے بنائے جائیں، ٹیمپریریلی بنائے جائیں اور اس ٹاسک کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ ریزالو کر دیا جائے، یا پرٹیکولر ایک علیحدہ سے ٹاسک اورینٹڈ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس ٹاسک کی کمپلیشن تک بنا دیا جائے. دوز ورکنگ ٹوگیدر ٹو کمپلیٹ جاب اور ٹاسک. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کمبائن کرتے ہیں آرگنائزیشنز میں سے، ایک پرٹیکولر ٹاسک دے دیا جاتا ہے اور اس ٹاسک کو اچیو کرنے کا ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ وہ گروپ کام کرے گا تو وہ ٹاسک گروپ کے اندر رہ کے کرے گا. اس کے بعد انٹرسٹ گروپ. Everyone has his own interest. In the light of that interest, we make some arrangement to combine a people which familiar, which have common interest with each other, have link with each other. تو this type کا group جو ہے those working together to attain a specific objective with which each is concerned. تو everyone which has his own concern and to meet and to tackle those concerned, we made an interest group. And in interest group ہر اس interest group کے اندر ایک ہی طرح کے انٹرسٹ رکھنے والے لوگ شامل ہو جائیں گے اور وہ ایک اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس اور اپنے کنسرن جو ہیں اس کی بجا آوری کے لیے اپنا کام کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد فرینڈشپ گروپ ہیں. اب آپ آرگنائزیشنس کے اندر جب کام کرتے ہیں تو آپ کی کسی ظاہر ہے آپ HRM میں کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی جو فرینڈشپ ہے وہ اکاؤنٹس والوں کے ساتھ ہو، آپ کی فرینڈشپ لائبریری والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی فرینڈشپ سپورٹس والوں کے ساتھ ہو. تو ایک اس طرح کے جو آرگنائزیشن کے اندر گروپس بنتے ہیں وہ فرینڈشپ گروپس ہوتے ہیں، انفارمل ہوتے ہیں. یہ لنچ اکٹھا کر لیں گے، ڈنر کے لیے اکٹھے، کبھی گھومنے جانا ہے تو یہ اپنا ریکریشنل ایکٹیویٹیز اکٹھی کر لیں گے. تو یہ فرینڈشپ گروپ ہیں. دوز براٹ ٹوگیدر بیکاز دے شیئر ون اور مور کامن کریکٹرسٹکس. تو the people who share one or two common characteristics come together, join together and make a friendship, and in the light of that friendship they make a group, and this group is also an informal group. اور یہ جو فارم ہوگا یہ جب تک یہ لوگ اکٹھے رہیں گے کام کرتے ہیں تو ان کا انٹریکشن ہوگا. یہ فیملی میں بھی انٹریکشن کنورٹ ہو جاتا ہے، فیملیز کے ساتھ بھی، فیملی ٹو فیملی بھی یہ گروپس بن جاتے ہیں. تو یہ آپ کے فرینڈشپ گروپ اس میں معاونت کرے گا. تو کمانڈ گروپ، ٹاسک گروپ، انٹرسٹ گروپ، تو یہ دیز آر دا ڈفرنٹ ٹائپ آف گروپس وچ وی فارم آفیشیلی، انفارملی اور فارملی. تو یہ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ اینڈ نیڈ آف دی سچویشن ہیومن بینگز جو ہے میک اے گروپس. تو گروپس از ڈومیننٹ فیکٹر. یو کینٹ سروائیو انڈیویجولی، یو نیڈ ٹو ہیو ون اور ٹو گروپس which you have to take membership of that group, or that group will always support you, back up you and motivate you to work, to excel, to execute. تو ہمیں ہمیشہ گروپ کی ضرورت پڑی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. گروپ کے ساتھ ہی ہم سروائیول اپنا سمجھتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس چیز کا بھی بنیں وہ اسٹرانگ گروپ کا حصہ بنیں اور ہماری ایک بات ہو، ہماری بات سنی جائے اور ہماری بات کو رد نہ کیا جائے. اس کے لیے انسان ڈومیننٹ رہنے کے لیے مختلف طریقوں، مختلف گروپس کے اندر اپنی جو ہے ممبرشپ لیتا ہے، مختلف قسم کے گروپس کو فارم کرتا ہے اور مختلف قسم کے گروپ کے انٹرسٹ کا خیال رکھتا ہے. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس گروپ کی ڈیفائن کر رہے ہیں ہم اس کو اور اس کی کلاسیفائنگ ہے. وائی پیپل جوائن گروپس. اب ایک اور کویشچن آپ سے یہ ہے کہ وائی پیپل جوائن گروپس. اس کو ہم علیحدہ سے دیکھیں گے
کہ ایک کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں گروپس کو جوائن کرتے ہیں, کیا وجہ ہے گروپس کی ضرورت پڑتی ہے. ہم انڈیویجولی تو پرفارم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے انڈیویجول بیہیویئرس پڑھا تھا, اس کے اندر بہت سارے کریکٹرسٹکس کو ہم نے مانیٹر کیا تھا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ گروپس کے اندر جو ہمارے, اور کس طرح کے گروپ کے اندر ہمیں کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں, اور کس طرح کے گروپ کے اندر ہمارے اوپر کیا جو ہے پابندیاں ہیں یا کیا ہمیں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو سب سے پہلے اس بات کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وائی پیپل جوائن گروپس. سیکورٹی, اسٹیٹس, سیلف اسٹیم, affiliation, power, goal achievement. These are the things which always stay behind the decision which you made to acquire or to join a group. جب بھی تو آپ کی ایک اسٹرانگ گروپ لیں گے آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے. اب جاب سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے اور دوسری سیکیورٹی بھی ہو سکتی. سیکیورٹی میں آپ آرگنائزیشن کے اندر اپنے آپ کو سیکیور محفوظ کریں گے جب آپ ایک اسٹرانگ گروپ کا حصہ ہوں گے. آپ کے حلقے کے اندر, آپ کے گروپ کے اندر مختلف اسکلفل لوگ ہوں گے جن کی بات جو ہے وہ کافی امپورٹنس رکھتی ہے, جن کا جو ہے اثر رسوخ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ اور امپورٹنس رکھتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی جو ریسورسفل ہوں گے. ریسورسفل میں ایسے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی جن کے ساتھ آپ کا ڈیلی انٹریکشن ہے, ڈپارٹمنٹل انٹریکشنز ہیں. اس انٹریکشنز کو مینٹین اینڈ ٹو بلڈ اینڈ ٹو انہانس دیز ریلیشنشپس وی نیڈ ٹو ہیو اے گروپ which gives us a sense of security. اس کے بعد اسٹیٹس. اب آپ نے ایسے گروپس کو شامل ہونے کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہیں گے جس میں آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ نمایاں ہو. آپ بڑے لوگوں کے بیچ میں, کامیاب لوگوں کے بیچ میں, سکسیسفل لوگ, اسکلفل لوگوں کے بیچ میں اور سوشلی جو ہے انفلوئنس لوگوں کے گروپ کے اندر جانا پسند کریں گے. تو اس سے آپ کا ایک اسٹیٹس, آپ کا امیج اور آپ کی ایک جو ہے سیلف اسٹیم جو ہے, جو آگے ہم پڑھیں گے وہ کافی جو ہے اس کو تقویت ہوگی. اس کے بعد سیلف اسٹیم اٹ سیلف ہے کہ ہم ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ ہمارا نام جو ہے ایک بہتر گروپ کے ساتھ آئے, سکسیسفل گروپ کے ساتھ آئے, سکسیسفل پیپلز کے ساتھ آئے, اور اس سکسیسفل پیپلز کی وجہ سے پھر ہماری سیلف اسٹیم بڑھتی ہے. ہم اپنے بارے میں بہتر محسوس کرتے ہیں, ہمارے جو خیالات ہیں وہ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ہم اچھی طرح سے سوچتے ہیں اور ہمیں اپنا آپ ایک اچھی جگہ پہ لگے گا. تو سیلف اسٹیم بھی ایک وجہ ہے جو گروپ جوائن کرنے کو, اور ہم فارمل اور انفارمل گروپس میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی ممبرشپس لیں اور ہم ان میں کام کریں. ایفیلیشن, or if you need to have affiliation, if you affiliate with yourself with someone who is important and who is very influential, تو then there is a need of affiliation. یہ بھی ایک سائیکالوجی, یہ بھی ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں to join the group. تو affiliation is another dominant factor of motivation which motivate you to affiliate with someone who is influential, powerful and skillful person or group. تو ایفیلیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری نسبت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائے جن سے ہمیں فائدہ پہنچے اور جن کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچے, اور ہمیں یہ اوپر جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی جس کی وجہ سے ہمیں سیکیورٹی کا تحفظ ہو, ہمارے اسٹیٹس میں جو ہے وہ جو ہے فائدہ ہو, ہمیں ہماری سیلف اسٹیم بڑھے اور ہماری ایفیلیشن جو ہے ہمیں ان تمام چیزوں میں مدد دے گی. اس کے بعد پاور. To gain the power we need to join some healthy or influential group, powerful group, to join the group most powerful peoples. تو اس لیے آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ کو پاور لینی ہے تو اگر آپ کے مینیجر, سینئر مینیجر, ایگزیکٹو, چیف ایگزیکٹوز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو ظاہر ہے اس کی مدد سے آپ کو پاور ملے گی. صرف ایفیلیشن کی وجہ سے آپ کو پاور ملے گی, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی. اس اہمیت کے نتیجے میں جو چیزیں بھی آئیں گی وہ آپ کو جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے ایک مثبت طرف لے کے جائیں گی. اور گول اچیومنٹ, ایوری ون ہیز اٹس اون گول.
پرسنل گول، پھر اس کے بعد اس کے آرگنائزیشنل گول ہیں جو اس کو گیون بائی دی آرگنائزیشن. تو to achieve that goal, for individual as well as organization goal, he need to have affiliation, he need to have some strong group to affiliate with strong group. So he need to have resources. In the light of resources, he'll get and achieve the set goals. تو گول اچیو کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو ٹو جوائن سم ان گروپس، اور وہ گروپس اس کو مدد کریں گے. اس کی جو ریسورسز ہیں، جو گروپس کے پاس ریسورسز ہیں، وہ ساری ریسورسز اس کو مدد کریں گے کہ وہ اپنا کام بہتر طریقے کے ساتھ کرے. تو یہ 6 things آر بیہائنڈ دی سلیکشن آف گروپ ٹو اچیو دیٹ تھنگس. سب سے پہلے دا سیکورٹی کے لیے اسٹیٹس، سیلف اسٹیم، ایفیلیشن، پاور اور گول اچیومنٹ. تو جب بھی آپ کسی گروپ میں جائیں گے ان میں سے مختلف چیزوں کو آپ کنسیڈر کریں گے، اور ان دی لائٹ آف دیٹ کنسیڈریشن یو ول جوائن سم گروپ. تو امید ہے کہ آپ کو گروپ کا پتہ چل گیا ہوگا، اس گروپ کی ٹائپس کا پتہ چل گیا ہوگا، پھر اس گروپ کی فنکشنز کا پتہ چل گیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ وائی پیپل جوائن گروپس. گروپس کیا چیز ہیں، گروپ کی ایکٹیویٹی کیا ہیں، اور گروپ کیوں جوائن کرتے ہیں لوگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. آپ پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. لوگ پتھر کے زمانے سے پہلے فیملی گروپس ہوتے تھے. جس شخص کے اولاد زیادہ ہے اور اولاد میں بیٹے زیادہ ہیں اور سب تندرست اور توانا ہیں، تو وہ گروپ جو ہے اس علاقے میں ڈومیننٹ ہوتا ہے دوسرے لوگوں پہ. پھر وہ ڈومیننٹ گروپ اپنے ساتھ مزید ڈومیننٹ قسم کے پاور والے لوگ اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، اور کچھ پاور والے لوگ، زور والے لوگ اس گروپ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی مدد سے وہ گروپ جو ہے انفلوئنشل پیپل کا گروپ کا دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پھر یہ گروپ آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتا ہے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے، اس سے پھر ان کے اندر ایک سینس آف سیکورٹی آئے گی، ان کا اسٹیٹس ڈیولپ ہوگا، سیلف اسٹیم بڑھے گی، ان کی ایفیلیشن ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوگی، ان کے آپس میں پاور ہوگی ایک دوسرے کی، کیونکہ ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے کامن اپنے پرسنل گول اور آرگنائزیشنل کے گول جو ایڈجسٹ کیے ہوں گے وہ ملیں گے. تو اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ آفیسز کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر بھی لوگ جو ہیں سب سے پہلے اپنے جو رابطے ہیں، روابط ہیں، ریلیشن شپس ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے اندر، انٹرا آرگنائزیشن کے اندر آپ دیکھیں ایسے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے ساتھ، ڈپارٹمنٹس کے امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ وہ اپنے ریلیشن شپس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ ساری چیزیں ملیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے. لوگ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے، نہ آرگنائزیشن میں سروائیو کر سکتے ہیں، نہ سوسائٹی میں سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن اس سروائیول کے لیے یہ گروپ کی ضرورت ہے. اور گروپ میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، اسکلفل لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی اسکل اور ویرائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسکل اور ویرائٹیز ان کو مدد دیتی ہیں کہ جس کی مدد سے وہ اپنے گروپ کو فارم کریں. امید ہے یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور جب آپ گروپ بنائیں گے تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے، اور اس کو آپ یا کسی گروپ میں آپ شامل ہونے جائیں گے تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے، یا یہ چیزیں ہمیشہ آپ کے جو ہے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے تو کس طرح کے گروپ میں شامل ہونا چاہیے، مجھے اسٹیٹس چاہیے تو مجھے کس طرح کے اس میں گروپ میں جانا چاہیے، اگر مجھے اپنی سیلف اسٹیم کے لیے جانا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر مجھے ایفیلیٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ تو پھر مجھے کیا کرنا ہے. تو پھر پاور کے لیے کہ نہیں، مجھے تو پاور چاہیے، اور پاور ایسی چاہیے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ میری اس میں قدر و منزلت ہو، اور اس پاور کے استعمال کو کرتے وقت، کیونکہ یہ بھی ایک ذہنی آسودگی کا باعث ہے کہ اگر اپنے آپ کو آپ پاورفل سمجھیں. تو یہ ساری چیزیں، اس کے بعد گول اچیومنٹ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں آپ کو ٹو جوائن ریسورسفل اور ہیلپ فل پرسن ان دی شیپ آف گروپ.
تو یہ اس کی کہانی ہے, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ لوگ کیسے اپنے گروپس کو جوائن کرتے ہیں, کیوں جوائن کرتے ہیں اور کیوں لوگ گروپس کو پسند کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس, دا 5 اسٹیج ماڈل آف گروپ ڈیولپمنٹ, گروپ کو ڈیولپ کیسے کیا جائے گا, وہ کون سے ایسے ماڈلز ہیں جو گروپ کی ڈیولپمنٹ میں کام آتے ہیں. تو فارمنگ اسٹیج, سب سے پہلے گروپ کو فارم کرنا, بیسک آئیڈیا, را فارم میں آئیڈیا, را آئیڈیا کیا ہوگا, دا فارمنگ اسٹیج, دا فرسٹ اسٹیج گروپ ان گروپ ڈیولپمنٹ. پہلی اسٹیج یہ کہ گروپ کو ڈیولپ کیا جائے. کوئی ایک شخص ہوگا جو یہ سوچے گا کہ گروپ بنایا جائے, یا 2 شخص ہوں گے جو کہیں جی ایک گروپ فارم کرتے ہیں. یہ وہ ابتدائی سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ ویکنیسز ہوتی ہیں, کریکٹرائزڈ بائی مچ انسرٹینٹی ہوتی ہے, کریکٹرائزڈ بائی انسرٹینٹی, لیکن ابھی اس کی کوئی سمت واضح نہیں ہوتی, اس میں بہت سارے ابہام ہوتے ہیں, انسرٹن سی کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کے دوران جو ایکٹیویٹی ہم جس طرح کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ فارمنگ سٹیج ہوتی ہے. لوگوں کو اکٹھا کرنا, اس کا ایک انفلوئنس بنانے کے لیے وہ بات کرنا, تو یہ بہت ہی کمزور سی اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر گروپ فارم ہو رہا ہے ابھی. اسٹارمنگ سٹیج, اسٹارمنگ سٹیج دا سیکنڈ سٹیج ان گروپ ڈیولپمنٹ. جب بھی ہم گروپ ڈیولپ کریں گے تو فارمنگ سٹیج کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آئے گی اسٹارمنگ سٹیج ہے, اور اس میں کریکٹرائزڈ بائی انٹرا گروپ کانفلکٹ. اب ایک ہی گروپ کے اندر پھر انٹرا کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, اور کیونکہ فارمنگ سٹیج ہے, اور فارمنگ سٹیج کے فوراً بعد جب ہم اسٹارم کی طرف جاتے ہیں تو ہر شخص اپنی بات کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو انفلوئنس دکھا رہا ہوتا ہے, اپنی امپورٹنس دکھا رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر پھر کانفلکٹس آتے ہیں. کانفلکٹس میں جب آپ جو بات کہہ رہے ہیں دوسرا اس بات کو ایز اٹ از انڈرسٹینڈ نہ کرے, تو اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو جب 2 اپوزٹ پوائنٹ آف ویو ہوں گے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں کانفلکٹ کا جو ہے وہ رجحان اور عنصر نظر آئے گا. تو یہ اسٹارمنگ سٹیج ہے. جب بھی گروپ بنے گا فارمنگ سٹیج کے بعد اس سٹیج سے لازمی گزرنا ہے, اور یہ سٹیج جو ہے اس کو جو ہے اس سٹیج سے انٹرا گروپ کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے, اس کو بیلنس کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچنے کے بعد نیکسٹ سٹیج میں ہم جائیں گے, اس کو کہیں گے نارمنگ سٹیج. نارمنگ سٹیج دا تھرڈ سٹیج ان گروپ ڈیولپمنٹ, کریکٹرائزڈ بائی کلوز ریلیشن شپ اینڈ کوہیسیونیس. اب نارمنگ سٹیج کے اوپر آپ آہستہ آہستہ اس کے اندر ریلیشن شپ کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ کتنے ریلیشن شپس ہیں اور کوہیسیونیس کتنی ہے, تو یہ آپ کو سپورٹ کریں گے. پھر اس میں ایک چیز جو آئے گی وہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ آئے گا, اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو سیٹل ڈاؤن کریں گے. تو یہ اپنی کلوز ریلیشن شپ اور کوہیسیونیس کی وجہ سے یہ گروپ پہچانا جاتا ہے, اور اس گروپ کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد گروپ ڈیولپمنٹ کنٹینیو ہے پرفارمنگ گروپ. دا فورتھ اسٹیج ان گروپ ڈیولپمنٹ وین دی گروپ از فلی فنکشنل. پہلی 3 سٹیجز, اب پہلی سٹیج دیکھیں فارمنگ سٹیج کے اندر اس گروپ کی کوئی واضح صورت نہیں بنتی, واضح امیج نظر نہیں آتی, مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں. اس کے بعد اسٹارمنگ سٹیج کے اندر کانفلکٹس باہر آتے ہیں, اور کوئی کسی کی بات نہیں سنتا, ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. اس اسٹارمنگ سٹیج کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے بعد, اس سارا کچھ کرنے کے بعد نارمنگ سٹیج کے اندر پھر ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے, کوہیسیونیس کی بات ہوتی ہے, رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. تو یہ اکوموڈیشن جو ہے مل کے تو پھر آگے نیکسٹ فیز کے اندر اس گروپ کی ڈیولپمنٹ کو دھکیل دیتے ہیں, اور یہ جو 4تھ سٹیج ہوگی پرفارمنگ سٹیج. اب گروپ نے پرفارم کرنا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ گروپ کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے, گروپ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, گروپ کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, تو دس گروپ از فلی فنکشنل. اور جب یہ فارمنگ سٹیج کے اندر پرفارمنگ سٹیج کے اندر ہوگا تو یہ فلی فنکشنل ہوگا, اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوگا, اس کو لوگوں کے بارے میں پتہ ہوگا, اس کی ایکٹیویٹیز ویل پلانڈ ہوں گی, اور وہ ساری ایکٹیویٹیز اس کو سپورٹ کریں گی, مدد کریں گی. پھر اس کے بعد ہے ایڈجوائننگ سٹیج. ایڈجوائننگ سٹیج کے اندر دا فائنل سٹیج ان گروپ ڈیولپمنٹ, اور یہ بالکل فائنل سٹیج ہوگی فار ٹیمپریری گروپس. اب
یہ وہ سٹیج ہے جو ٹیمپریری گروپ کی فارمنگ سٹیج ہوگی، جس کے بعد کیونکہ مختلف لوگ مختلف چیزوں کے اصول کے لیے جب اکٹھے ہوئے، انہوں نے پرفارم کیا اور بہتر طریقے سے بہترین طریقے کے ساتھ پرفارم کرنے کے بعد فلی فنکشنل ہونے کے بعد ایڈجوائننگ سٹیج کے اندر آنے کے بعد وہ پھر ٹیمپریری گروپ کریکٹرائزڈ بائی کنسرن ود ریپنگ اپ ایکٹیویٹیز رادر دین پرفارمنس. تو پھر جب یہ یہ گروپ آگے چلتا ہے پرفارمنگ سٹیج سے نکل کے ایڈجارننگ، تو اس نے ایڈجارن ہو جاتا ہے، یہ اس نے پھر بکھر جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. تو یہ پھر ریپنگ اپ کرے گا، اپنی ایکٹیویٹیز کو ریپ کرے گا، اپنے ساری چیزوں کو کرے گا، پھر پرفارمنس کی طرف اتنی ایکٹیو نہیں ہوگی. تو دیز آر دی گروپ اسٹیجز آف گروپ ڈیولپمنٹ. فوکس ڈیورنگ دی ایوری اسٹیج ہیز اٹس اون امپورٹینس، ایوری اسٹیج ہیز اٹس اون ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. لیکن 5 اسٹیجز کے بعد گروپ جو ہے ایڈجرن ہو جائے گا اور اپنی ایکٹیویٹیز کو وائنڈ اپ کرے گا. این الٹرنیٹو ماڈل. اب ٹیمپریری گروپ ود ڈیڈ لائنس، اس کا ہم پھر ٹیمپریری جو گروپ ماڈل ہے اس کا الٹرنیٹ ماڈل اگر ہم پریزنٹ کرنا ہو تو پنکچویٹڈ ایکویلیبرم ماڈل، جس کے مطابق ٹیمپریری گروپ ٹو گو تھرو ٹرانزیشنز بٹوین انرشیا اینڈ ایکٹیویٹی. انرشیا یعنی یا تو ان ایکٹیو ہو جائے گا یا ایکٹیویٹی، اور وٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ان ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹی. تو اس کو پنکچویٹ کرنے کے لیے ایکویلیبرم ماڈل جو ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو سیکوینس دیا جائے گا وہ اس سیکوینس کے ساتھ آپ موو کریں گے. سیٹنگ گروپ ڈائریکشنز. سب سے پہلے آپ نے اپنے گروپ کی سیٹنگ کو ڈائریکشن کی سیٹنگ کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے، اس کی ڈائریکشن، اس کا رستہ، اس کی سمت کو واضح کرنا ہے، جس کی وجہ سے گروپ ممبرس کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. تو سیکوینس میں نمبر 1 جو ایکشن آپ کرنے آئیں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس، وہ سیٹنگ گروپ ڈائریکشنز ہیں. اس کے بعد فرسٹ فیز آف انرشیا. فرسٹ فیز آف انرشیا یعنی پہلا فیز جب ان ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ڈیڈ ہے، بالکل بلاک ہے. ہاف وے پوائنٹ ٹرانزیشن. پھر اس کے بعد میجر چینجز، اس میں آپ نے جو میجر چینجز کرنے ہیں تو اس فیز کے اوپر جا کے آپ کو کرنی پڑیں گی. سیکنڈ فیز آف انرشیا. پھر سیکنڈ فیز کا جو انرشیا ہے، جب بھی سیکوینس آف ایکشنز ہوں گے، اس کے بعد ایکسلریٹڈ ایکٹیویٹی. نمبر 6 میں جو آپ الٹرنیٹیو ماڈل کے اندر ٹیمپریری گروپس ود ڈیڈ لائنس کے ساتھ کریں گے تو ایکسلریٹ کرنی ہے اپنی ایکٹیویٹی. تو اس میں آپ نے جب اپنی ٹاسک کو اچیو کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن کو کرنا ہے، کب ایکٹیویٹی کرنی ہے، کب ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے، فیزز کون سی ہوں گے، فرسٹ فیز کون سا ہے، سیکنڈ فیز کون سا ہے، کس فیز کے کیا آبجیکٹیو مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سیکوینس آف ایکشنز کے اندر ملیں گی. تو ایکسلریٹ کرنا ہوگا، اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا ہوگا ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس کی مدد سے ہم اپنی ڈیڈ لائنز کو پورا کر سکیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد گروپ سٹرکچرز ہیں. رول کنٹینیو ہے ابھی، کیونکہ ہم گروپ سٹرکچرز کو ہم نے گو تھرو کیا تھا. Roles: a set of expected behavior pattern attributed to someone occupying a given position in social unit. تو جو رول ہوگا اس ایکسپیکٹیشن آف بیہیویئرس کا ایٹریبیوٹیڈ ٹو سم ون آکوپائی ان گیون پوزیشن ان آ سوشل یونٹ. تو آپ اس میں اپنا رول پلے کریں گے. اس میں آپ کا بیہیویئر، آپ کے پیٹرنز اور آپ کی جو پوزیشن ہے اس چیز کا تقاضا کرے گی کہ گروپ کے اندر جو بھی آپ کو پوزیشن دی گئی ہے، آپ کا جو رول متعین کیا گیا ہے، گروپ کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف رولز ہیں، اس رولز کی بہتر ایگزیکیوشن، بہتر بیہیویئرس کے ساتھ، بہتر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور بہتر سوشل یونٹ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، انٹریکٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے. اس شیئرنگ کے نتیجے میں جو چیز آؤٹ پٹ آئے گی. تو یہ ایک گروپ سٹرکچر کے اندر ہر ایک کا رول ڈیفائن ہوگا، اس رول کے مطابق انہوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس کے بعد رول آئیڈینٹی. تو یہ بھی پتہ ہو کہ کس نے کون سا رول پہ کرنا ہے. رول آئیڈینٹی ہونی چاہیے. سرٹن ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئر کنسسٹنٹ ود اے رول. جتنے بھی کنسسٹنٹ آپ کے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈ آئیں گے، جو زیادہ تر آپ کے جو بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہیں وہ ڈپینڈ کریں گے آپ کی کنسسٹنٹ رول کے اوپر، کہ آپ کے رول کیا ہے، کتنے ایکٹیو ہیں آپ اپنے رول کے اوپر، کتنے بہتر طریقے سے آپ کام ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ کنسسٹنٹ جو ہیں آپ کے رول جو ہیں
وہ آپ کے بیہیویئر کے اوپر آئیں گے. اس کے بعد رول پرسیپشن, an individual's view of how he or she is supposed to act is a given situation. تو اس کے بعد رول پرسیپشن ہے کہ جو بھی سچویشن آئے اس کے اندر انڈیویجول جو ہے جو بھی ایکٹیویٹی کرے تو وہ کیا ٹھیک طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں یا ٹھیک طریقے سے سچویشن کے مطابق پر نہیں کر رہا پرسیو. تو دیر از اے ریکوائرمنٹ ٹو پرسیو اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی سچویشن, ناٹ بائس سچویشن اور ایرر سچویشن. تو آپ نے بائس پرسیپشنز نہیں کرنی, آپ نے بالکل ایکوریٹ پرسیو کرنا ہے, اور ان دی لائٹ آف دیٹ ایکوریٹ پرسیپشن جو ہے وہ آپ کا رول پرسیپشن ڈیفائن ہوگا, ادروائز آپ کو پرابلمز آئیں گے. تو این انڈیویجولز وہ ویو آف ہاؤ ہی اور شی از سپوز ٹو ایکٹ ان گیون سچویشن. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس گروپ ممبر کے اوپر, چاہے وہ خاتون ہو یا میل ہو, کہ وہ کیا پرسیو کرتے ہیں, وہ کس طرح جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں. اس کے بعد رول ایکسپیکٹیشن, ہاؤ ادر پیپلز بلیو شوڈ ایکٹ ان اے گیون سچویشن. اب رول ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ اس گروپ کے اندر کس طرح وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, انڈیویجول ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. تو وہ جو بھی رول دیا ان کا جو بلیف ہے اس ایکسپیکٹیشنز کے اوپر, تو وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے. ہاؤ ادرس بلیو اے پرسن شوڈ ایکٹ ان اے گیون سچویشن. پھر سائیکولوجیکل کنٹراسٹ, سائیکولوجیکل کنٹراسٹ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ان ریٹن ایگریمنٹس ہیں دیٹ سیٹ آؤٹ وین مینجمنٹ ایکسپیکٹ فرام دا امپلائی اینڈ وائس ورسا. تو ان ریٹن ایگریمنٹ, دیر آر سم ان ریٹن ایگریمنٹس which we have to follow those agreement, and in the light of that agreement management expects something from the group. Management expects the productivity from the group, management expects some positive outcome from that particular type of group. So psychological contrast jo hai plays a very important part for making a group structure. اس کے بعد رول کانفلکٹ ہے اس کے گروپ میں, وین a situation in which an individual is confronted by divergent role expectations. تو ان رول ایکسپیکٹیشنس کے اندر جب ہمارے خیالات ڈائیورٹ کریں گے, ہماری سوچ ڈائیورٹ کرے گی, اس کے نتیجے میں کانفلکٹ بھی آ سکتا ہے. تو اس کو گروپ اسٹرکچر کے اندر رول کانفلکٹ کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے اور اس سچویشن کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ انڈیویجول کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ رول ایکسپیکٹیشنس کو ڈائیورٹ نہ کرنے پائے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک گروپ کو فارم کرتی ہیں, گروپ کے اسٹرکچرس کو فارم کرتی ہیں, جس کی مدد سے ہم اس گروپ کو آگے لے کے جائیں گے. گروپ اسٹرکچر کو دیکھیں اگر, تو سب سے پہلے گروپ اسٹرکچرس کے اندر نارمز آئیں گے, اور وہ نارمز جو ہیں ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈس آف بیہیویئر ود ان اے گروپ دیٹ آر شیئرڈ بائی دا گروپ ممبرس. تو کلاسز آف نارمز کے اندر پرفارمنس نارمز ہیں کہ ہم جو بھی ہماری پرفارمنس کے ہم نے نارمز مقرر کیے گئے ہیں, قاعدے ضوابط مقرر کیے گئے ہیں, اس کے مطابق ہم پرفارم کریں. ہماری اپیرنس کے کچھ نارمز ہیں, ان نارمز کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنی ایکٹیویٹیز کو کریں. سوشل ارینجمنٹس ہمیں کرنے پڑتی ہیں, سوشل ارینجمنٹس کے نارمز ہیں, ہم سوشل ارینجمنٹس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے, اس کی مخالف سمت نہیں جا سکتے, جس کی وجہ سے جو ہے گروپ وہ ان لائن رہے گا. پھر ایلوکیشن آف ریسورسز نارمز ہیں کہ جو ریسورسز آپ کو ایلوکیٹ ہوئے ہیں فار ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر ٹاسک. So we have to keep in mind the positive use of allotted resources to get the maximum outcomes and to avoid the misuses of the resources. So these are the classes of norms which we have to focus when we are in the phase of group structure. So group structures requires the classes of norms positives with positivity. اس کے بعد دی Hythrus studies, a series of studies undertaken by the Ilton Mayo at Western Electric Company's Hythron work in Chicago between 1924 and 1932. Research conclusions, worker behaviors and sentiments were closely related. Group influences, norms were significant in affecting individuals' behaviors. Group standards, norms were highly effective in establishing individuals' work output, or money was less factor in determining work output. They were group standard, sentiments and security. Group structure, conformity.
adjusting one's behavior to align with norms of the group. تو کنفرمیٹی جو ہے ہیلپ اس ٹو ایڈجسٹ اینڈ الائن دی نارمز آف دا گروپ. تو یہ ہمیں بہت زیادہ سہولت دیتی ہے کہ جو بھی ہمارے نارمز ہیں اس کو ری الائن کرنے کے لیے، ایڈجسٹ کرنے کے لیے کنفرمیٹی کا مدد لی جائے. ریفرنس گروپ، امپورٹنٹ گروپ ٹو وچ انڈیویجولز بلانگ اور ہوپ ٹو بلانگ اینڈ ود whose norms individuals are likely to conform. تو ریفرنس گروپس جو ہیں یہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں فار دی گروپ اسٹرکچر. اور اس کے بعد گروپ اسٹرکچر نارم کنٹینیو ہے جس میں ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیویئر. اب اینٹی سوشل ایکشنز بائی آرگنائزیشنل ممبرز that intentionally violate established norms and result in negative consequences for the organization, its member or both. اب یہ جو سب سے جو غیر ضروری چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے یہ گروپ اسٹرکچر کے اندر ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیویئر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اینٹی سوشل ایکشنز ہوتے ہیں جو مختلف آرگنائزیشنز کے اندر ہم سر انجام دیتے ہیں. ایسے لوگ جو کر تو اس آرگنائزیشن کے اندر کام ہے لیکن ان کا بنیادی طور پر ڈسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے ماحول کو، آرگنائزیشنز کے گول کو. وہ اپنی نیگیٹیوٹیز کے ساتھ اس میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو اور پرسنلی ان کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ گروپ بیہیویئرس جو ہیں اسٹرکچرس کے جو نارمز ہیں اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. تو ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیویئر سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا لیکچر تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جس میں ہم نے گروپ کے بارے میں بات کی، گروپ کے بیہیویئرس کے بارے میں بات کی، پھر ہم نے اس کے نارمز کے بارے میں بات کی کہ وہ کون سے نارمز ہیں جو ہمیں جن کا خیال رکھنا ہے ان نارمز میں. پھر ہم نے گروپ اسٹرکچرس کے بعد ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیویئر کو ڈسکس کیا. تو یہ ساری چیزیں ڈیئر اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو جو گروپ بیہیویئر کے بارے میں کانسیپٹ ہے کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید جو ہے ریفائن کریں گے، ریوائز کریں گے اور نیا لیسن جو کہ اسی سے کنیکٹڈ ہے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھیں گے. اس امید کے ساتھ کہ آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے ریویو کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کے آئیں گے. آپ کے لیے ہم دعا گو رہیں گے. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.